وسلم سے ایک گرجا گھر کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصویریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو لوگ اس کی قبر پر مسجد اور اس میں اس کے مجسمے بنا لیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ گرجا گھر میں تصویریں دیکھ کر کے وہ لوگ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق، تو وہ لوگ جو ہے جو ان کا بزرگ مر جاتا تھا تو اس کا مجسمہ اس کا اسٹیچو بنا لیتے اور جو ہے پھر اس کے سامنے جو ہے یہ لوگ جو ہے اس کو جو ہے مسجد بنا لیتے، وہاں پر جو عبادت شروع کر دیتے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ بدترین مخلوق اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے۔ مخلوق میں اللہ کا جو کریشن ہے وہ کریشن میں سب سے بدترین مخلوق جو ہے یہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں یہ بدترین مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ مسلمانوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگیں گے۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگیں گے، اور فرمایا کہ اگر یہود ان میں سے ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو پچھلے لوگوں کی طرح جو ہے ان کی پیروی پچھلے لوگوں کی پیروی کریں گے۔ اگر وہ کسی سانڈ کے بل میں گھسے ہیں تو جو ہے یہ میری امت کے لوگ بھی اس کے اندر ضرور گھسیں گے۔ ایک سانڈ ہوتا ہے جانور، اس کی بل ہوتی ہے، اگر وہ اس بل کے اندر گھسے ہوں گے تو میری امت میں بھی جو ہے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو اس بل میں جو ہے ضرور گھسیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ یہود و نصارہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم من، بھلا پھر کون؟ یہود و نصارہ ہی۔ یہود و نصارہ کا ایک ایک عمل تم جو ہے کرو گے میری امت میں لوگ کریں گے، وہ اس بل میں گھسیں گے تم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے تو تم ضرور میری امت میں بھی ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، ایسا آدمی، ایسی قوم آئے گی جو اپنی ماں سے زنا کرے گی۔ اگر یہ عملی طور پر پورا کھلے واضح طور پر اگر ماں کے ساتھ زنا نہیں کر رہا ہے تو بھی جو ہے آج ایسے لوگ موجود ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ سود کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، سود کے متعلق جو ہے 70 جو ہے گناہ اس کے ہیں، اس میں جو ہے سب سے کم تر جو ہے جو درجہ ہے سود کا وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ آج کتنے گھروں میں جو ہے سود کھانے اور سود پر لینے والے ہمیں نہیں ملیں گے۔ سود کھانا ہی نہیں بلکہ سود لینا اور سود دینا اور سود کا لکھنا، سود کا جو ہے گواہ بننا، یہ ساری چیزیں سارے جو ہے برابر کے گنہگار۔ یہ تو ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور نصارہ ماں کے ساتھ زنا کرے تو میری امت میں بھی وہ کام ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹ نہیں ہوتا، حدیث صحیح ہے تو وہ ضرور ہو کے رہے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایسی خبر ہمیں سنائے۔ ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی ایک چیز ملو ان اسی طرح سے جو ہے وہ جو ہے ثابت ہو کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ چیز ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کریں گے مسلمان یہ بھی کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے غلو کا شدید خدشہ تھا، نبی کو خدشہ تھا کہ لوگ غلو کریں گے، میری امت میں لوگ غلو کریں گے، اس کا خدشہ تھا کہ یہ لوگ بھی یہود و نصارہ کی طرح جو ہے بزرگوں کی شان میں غلو اور جو ہے افراد کا شکار ہو جائیں گے، پھر غلو کے راستے سے ان کے اندر شرک داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم فعل سے نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ یہود و نصارہ پہ تو لعنت بھیج دی، لیکن نبی کو یہ خدشہ تھا کہ میری امت میں بھی یہ غلو کا کام ہوگا۔ لوگ اپنے بزرگوں کی جو ہے بزرگوں کو جو ہے ان کے اونچا مقام پہ جو ان کو بٹھائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے غوث اعظم
اللہ کے ایک بندے کو غوث اعظم کہا جاتا. یہ غلو، کیونکہ غوث کا معنی مدد کرنے والا. غوث کا معنی ہے، آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. غوث کا معنی مدد کرنے والا. اعظم کا معنی سب سے بڑا. غوث اعظم کا معنی ہوا سب سے بڑا مدد کرنے والا. سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ اللہ کی صفت تم نے ولی کو دے دی. ولی کو تم نے خدا بنا دیا. نبی کو بنانا تو دور کی بات. ارے کسی نے تو نبی کی شان میں کہا کہ وہ فرش پہ تھا مستوی ہو کر خدا بن کر اور اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہاں تو تم نے نبی کے ایک امتی کو خدا کے مقام پہ بٹھا دیا. اللہ تم نے بنا، اللہ ان کو بنا دیا، غوث اعظم بنا دیا. سمجھتے نہیں ہو مسلمانوں، نام دے کر کے تم جو ہے ایک آدمی کو خدا کا مقام دے دیے. یہی تو غلو ہے، یہی تو غلو ہے. کسی نے کہا غریب، کسی کو غریب نواز، غریب نواز کا لقب دیا گیا. تو غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. یہ اللہ کی صفت ہے نوازنے کی. تم نے اللہ کے اس بندے کو تم نے دے دی. اس میں تم نے ان کو جو ہے ان کی جو شان میں غلو کر کے ان کو خدا کے مقام پر بتا دیا. کسی کو دستگیر کہتا، کسی کو بندہ نواز، بندوں کو نوازنے والا کوئی ہے، کوئی غریبوں کو نوازنے والا ہے، کوئی کسی کو نوازنے والا ہے، کوئی غوث اعظم ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی جو ہے حاجت روا ہے. یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے. مسلمانوں، تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے یہ اللہ کی ان صفاتوں کو تم نے اللہ کے ان بندوں کو دے کر کے بندوں کو خدا کا مقام دے دیا. جاؤ نا جنت میں. یہی تو غلو ہے. غلو نے انسانوں کو تباہ کر دیا، قوموں کو برباد کر دیا، قوموں کو ہلاک کر دیا. یہ غلو والا عمل قوموں کو ہلاک کر دیا. یہ غلو کی وجہ سے ہی لوگوں کے اندر شرک آیا. تو مسلمانوں غلو سے بچنا چاہیے. اتنا جو ہے غلو کر دیے کہ جو ہے طرح طرح سے لوگوں کو جو ہے انسان کو جو ہے ایک معمولی انسان کو اللہ بنا دیے. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا وہی ہوگا جو اللہ چاہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. اللہ کیا کہا اس نے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا. تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہہ کہ اللہ اکیلا چاہے تو ہوگا، میں نہیں. اللہ چاہے اور آپ چاہے بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی سے منع کر رہے کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہے کہ جو اللہ اکیلا چاہے تو بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے جب دو بچیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہا، جو بچیاں جو ہے وہ اشعار پڑھ رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. کچھ ایسے اشعار اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی شان میں اور نبی کی جو ہے رسالت کی شان میں اگر کوئی اشعار آپ کہتے ہیں تو یہ اسلام میں جائز ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے اندر شرک و بدعت کے اگر کوئی الفاظ، کوئی اشعار ایسے آتے ہیں تو اسلام اس سے منع کرتا ہے. وہ دو بچیاں اشعار پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. لیکن وہ بچیاں اشعار پڑھتے پڑھتے یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے بیچ ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے، جو کل کی باتوں کو جانتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا کہ یہ مت کہو، جو پہلے کہنے کی وہ کہو لیکن یہ مت کہو، یہ مت کہو، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی بات ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اب ان تمام آیات اور احادیث سے یہ اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اولیاء صلحاء اور بزرگان دین کے بارے میں غلو جو ہے کرنا یہ حرام ہے کہ وہ بہت بڑی گمراہی اور شرک کا دروازہ جو ہے کھولتا ہے.
تو لہذا چاہیے کہ ہمیں غرور سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں اس کو پسند نہیں فرمایا، تو کسی کے لیے کیوں کر جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے وہ جائز قرار نہیں دیا غلو، تو جو ہے دوسرے جو ہے یہ پیر فقیروں کے بارے میں کیسی اجازت مل سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسوس کی بات کہ یہود و نصارہ کی آج امت مسلمہ کی اکثریت غلو کے دلدل میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کی اکثریت میں بتا رہا ہوں، اس غلو کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس غلو کے دلدل سے جب تک نہیں نکلیں گے ان کو نجات نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ یہود و نصارہ نے عزیر علیہ السلام اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو مسلمانوں نے انہیں پیچھے چھوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا اللہ ہی بنا دیا، اللہ ہی بنا دیا، جیسا کہ میں نے شعر آپ کے سامنے رکھا۔ تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے۔ نبی کو خدشہ تھا کہ غلو میں ابتلا ہوں گے، لیکن جو ہے یہاں پر یہود و نصارہ سے بھی جو ہے یہ آگے بڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کی ایک قسم جس کا مظاہرہ آج جو ہے ہر جگہ ہوتا ہے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ علماء نے اس سے بھی منع کیا، لگاتے ہم ٹکڑے لگاتے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن اس کو ہم سمجھتے نہیں، کوئی ہوتا بولتے نہیں سمجھ کے لگا تھا، لیکن علماء نے اس سے بھی منع کیا۔ ایک طرف اللہ، بازو میں بالکل اس کے سیدھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء نے کہا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ اور محمد دونوں برابر ہیں، اللہ اور محمد دونوں برابر ہیں، لہذا ایسا نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور محمد رسول اللہ کیسا لکھا ہے؟ محمد نیچے، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ۔ محمد رسول اللہ ایسا ڈائریکٹ نہیں لکھے، محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کا نام اوپر، اللہ بلندیوں پہ ہے، اللہ کے مقام کو رسول نہیں پہنچ سکتا، رسول کا اپنا مقام ہے، رسول کا اپنا مقام ہے، اور رسول کے مقام کو کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا، رسول کا اپنا مقام ہے، لیکن رسول خدا نہیں بن سکتا اور ولی رسول نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ پہ جو انگوٹھی اس میں محمد رسول اللہ لکھے، تو وہ بھی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ تم اللہ کو بلندیوں پہ رکھو، اللہ کے مقام پہ جو تم برابری مت کرو، اللہ کے مقام کی برابری مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے جو ہے لوگ جو ہے غلو میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو سمجھتے ہیں۔ اب اسی طرح سے اب اللہ محمد، یہ جا کر کے کیا ہوا؟ اب اللہ کے ساتھ پانچوں کے نام آ گئے، پانچوں کے نام، اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ بعض مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے خلفائے راشدین کا نام بھی لکھا جاتا ہے، خلفائے راشدین، اللہ، محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے زیادہ ایمان، پختہ ایمان والی ہستی، وہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، لیکن اللہ رسول کے ناموں کے ساتھ ان کو آپ مت رکھیے۔ اب ایسا چلے گیا، اب غوث العظم کا نام بھی آ گیا، پیلان پیر کا نام بھی آ گیا، اب بند نواز کا نام بھی آ گیا، فلاں کا نام بھی آ گیا، فلاں کا نام بھی آ گیا۔ مسجدوں میں ناموں سے جو ہے دیواریں بھر جاتی ہیں۔ تو یہ غلو یہیں سے، یہ شرک ہے، شرک مسلمانوں، شرک ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ شرک ہے، اور شرک یہیں سے جو شروع ہوا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو اور آپ کا اللہ کا درجہ دینے کے مساوی ہے اگر جو ہے آپ اس کے برابر میں لکھیں گے. شرک کا دروازہ اس سے کھلتا ہے. بلکہ اللہ تبارک جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میری تعریف میں حد سے آگے مت بڑھو, میری تعریف میں حد سے آگے مت بڑھو, میرا جو مقام ہے اتنا ہی بولو, حد سے آگے مت بڑھو. انا عبد اللہ قولوا عبد اللہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو, اس سے زیادہ نہیں. کوئی جھکنا چاہتا منع کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ آ کر کے جھکنا چاہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. شرک کے دروازے ہیں. تعظیمی سجدہ, بولا ہم تعظیمی کرتے, حقیقت میں کیا نبی کو وہ بزرگ کو سجدہ کرتے؟ تعظیمی سجدہ کہتے جی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سجدہ کرایا, ہم یہ بزرگ کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ وہ تعظیمی سجدہ اللہ نے کرایا, یہاں پہ ہم بھی تعظیمی کر رہے. تعظیمی سجدہ حرام ہو گیا, شریعتیں بدل گئی, کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعتوں کے اندر تبدیلی لا لیے. آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے شادی کرنا جائز تھا, کرو بہن سے شادی, نہیں وہ آج ہمارے لیے حرام کر دیا گیا. پچھلی قوموں میں بعض نبیوں کی شریعت کے اندر مسجد کے اندر نماز پڑھنا ضروری تھا, مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آپ. لیکن اس شریعت کے اندر, شریعت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ یہ احسان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے اس مسجد کو, اس زمین کو مسجد بنا دیا, ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنا دیا. تو یہ شریعتیں بدلتی ہیں. شریعت میرے بھائیوں یاد رکھنا, تمام نبیوں کی شریعت ایک ہی ہے, تمام نبیوں کی شریعت اور تمام نبیوں کا دین ایک ہی ہے, دین ایک ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمام انبیاء بھائی بھائی ہیں, ہماری مائیں الگ ہے, ہماری مائیں الگ ہے لیکن دین ایک ہی ہے. یہاں علماء نے مائیں سے مراد دین کہا کہ دین ایک ہی ہے لیکن شریعت میں جو ہے فرق ہے. اصل دین کیا ہے؟ توحید. توحید میں کسی نبی سے اختلاف نہیں ہے, تمام نبیوں کی توحید ایک توحید ہی تھی, دین توحید ہی تھا. اور اس نبی کی بات ماننے کا سب کو جو ہے ساری امتوں کو اس کا حکم دیا جاتا کہ اللہ کے توحید کا اقرار کرنا اور وقت کے نبی کی اطاعت کرنا. یہ چیزیں جو ہے ہر ایک نبی کے ساتھ ہر شریعت میں ایک ہی تھی. لیکن بعض قوانین ایسے ہیں کہ کسی کو 3 نمازیں فرض ہوئی, کسی کو 5 ہو گئی, اس طرح سے کچھ تبدیلیاں شریعت کے اندر, کچھ اعمال کے اندر تبدیلیاں آ گئے. لیکن بنیادی جو چیز ہے توحید, اس میں جو ہے کسی شریعت میں فرق نہیں تھا, سب کے ساتھ جو ہے برابری. سب شریعت میں جو ہے جو فرق آیا تو وہ فرق جو ہے صرف جو کچھ اعمال کے اندر, ورنہ جو ہے اصل بنیادی جو چیز تھی اس کو جو ہے اللہ کسی کا جو ہے فرق اس میں نہیں آیا. کسی کو داتا کہا جاتا ہے. داتا کون ہے؟ داتا یعنی دینے والا, دینے والا اللہ کی ذات ہے. تم نے کسی کو داتا کہہ دیا, علی حجویری کو داتا بول دیے, فلاں کو جو ہے مشکل کشا بنا دیے, فلاں کو حاجت روا بنا دیے, کسی کو جو ہے کچھ بنا دیے. یہ سارے کوئی بیٹا دینے والا, کوئی روٹی دینے والا, کوئی کچھ دینے والا, کوئی بارشوں کو برسانے والا, کوئی جو ہے مصیبتوں کو ٹالنے والا, کوئی جو ہے بیڑوں کو پار لگانے والا, کوئی سمندر میں جو ہے ڈوبتی کشتیوں کو جو ہے ڈوبتی کشتیوں کو بچانے والا. بابا ایک بابا کا ذکر آتا, بابا کا مرید پیراں دبا رہا ہے, پیراں دبا رہا بیچارہ. کبھی یہ باباؤں کے کام ہی ہوتے کہ اپنے مریدوں سے پیراں ہاتھاں دبا لینا, یہی ان کا کام ہوتا. یہ پیر دباتے دباتے وہ بابا کے جو ہے یہاں ران کے پاس اس کا ہاتھ چلا گیا, وہ مطلب ان کا جو تہبند تھا وہ ذرا سا ہٹ گیا, تو دیکھا کہ بابا کے ران میں زخم ہے, بابا کے ران پہ ایک زخم ہے, کٹا ہوا ہے. تو پوچھا بابا یہ زخم کیسا, یہ کہاں سے آیا زخم؟ بولا مت پوچھ. تو وہ پوچھا کہ نہیں بابا بتا دیجئے نا. کیا بولا مت پوچھ.
اب وہ بار بار اصرار کر رہا تو بول رہا ہے کہ نہیں ایسا ہے، اب تو اتنی بار پوچھ رہا تو بول رہا ہوں، ورنہ نہیں بولتا میں کس کو بھی۔ ہاں اب بولیے بابا کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں، فلاں ملک میں سمندر میں ایک جہاز جا رہا تھا، فلاں ملک میں ایک سمندر میں جہاز جا رہا تھا، وہ جو ہے طوفان کی وجہ سے جھکولے کھا رہا تھا، گر رہا تھا، تو اس میں میرا ایک مرید تھا، اس میں میرا مرید تھا، اور اس نے مجھے آواز لگائی تو میں نے جو ہے آہستہ سے کمر سے اس کو ذرا ہٹا دیا۔ کہاں؟ دوسرے ملک میں، کہاں کہ سمندر میں وہ جہاز ڈوب رہا، انہوں یہاں سے جو ہے وہ کمر سے اس کو اٹھا رہے اللہ، تو اسی کی وجہ سے یہ ذرا سا زخم خروش لگ گیا، تو فکر مت کر۔ یہ ہمارے بابا، ایک بابا آئے کنویں سے پانی سین کے جو ہے پھینک رہے ہیں، کنویں سے پانی سین رہے، پھینکتے جا رہے، سین رہے، پھینکتے جا رہے پانی، لوگ دیکھ رہے شاید پاگل ہے پھینک رہا ہے، کسی نے ٹھہر گیا بیچارہ، ایک آدمی ٹھہر کر کے بولا یہ بھائی یہ پانی کیوں خامخواہ سے آپ نکال کر کے کنویں سے باہر کیوں پھینک رہے؟ بولا بیوقوف چپ ہو جا، تجھے معلوم نہیں کعبۃ اللہ میں آگ لگی ہے، اس کو بجھا رہا ہوں، کعبۃ اللہ کو آگ لگی اس کو بجھا رہا ہوں۔ اب یہ بیچارہ مطلب یہ تو پہنچے ہوئے بابا ہے، اللہ کعبۃ اللہ کی آپ کو یہاں سے بجھا رہی، وہ پہنچے ہوئے بابا، بابا کو گھر کو لے کے جانا کیسا بھی، گھر کو لے کے گئے، اب گھر کو لے جا کے بولے بیوی سے بیگم آج بہت بڑے بابا کو لایا دیکھو، بولا بہت پہنچے ہوئے بابا ہے سر، کیا ہوا کیسے پہنچے؟ بولا یہاں کعبۃ اللہ میں آگ لگائی تو یہاں سے سیب کے پھینک رہے پانی۔ بولا اچھا اتنے بڑے بابا، ہاں نہیں ان کو کھانا بناؤ، بولا ٹھیک ہے کھانا بنائے، ذرا بیوی ذرا جو ہے وہ موحد تھی توحید پرست، تو وہ کیا کری بیچاری برتن میں کھانا رکھ دی، اور کھانے کے نیچے جو ہے مرغی کی ٹانگ رکھ دی، مرغی کے ران ہوتی نا، وہ ران رکھ کے اوپر سے کھانا ڈال دیے، لا کر کے دسترخوان پہ جو ہے رکھ دیے۔ اب بابا بولے کھاؤ، کھا رہے نہیں بابا، بابا کھا رہے نہیں، اب بولے بابا کھائیے نا، بولا ہاں، ارے کھائیے نا، ہاں، ارے کیا ہاں ہاں کھائیے بابا کھانا رکھا ہوا ہے، ارے میاں کیا اتنا سمجھتے نہیں تم لوگ، کیسا کھانا یہ خالی کھانا، ارے کچھ تو اس کے ساتھ میں اب اندر سے بیگم صاحب آئے وہ جھاڑو کا کٹا لے کے، حرامزادے کعبۃ اللہ میں لگی سو آگ یہاں سے دکھی، وہ چاول کے نیچے ہے سو مرغی کی ٹانگ نہیں دکھی، تو بابا اب مار کے بھگائی دے۔ تو ایسے بابا سے اپنے آپ کو جو ہے بچا کے رکھنا، جو دل میں آیا کر دیتے۔ اب یہاں پہ ایک ابھی جو ہے ایک گروپ ہے بھائی صاحب کا، اس میں ایک ہے وہ ایک میسیج بھیجے اس کے اندر نبی کی شان میں، نبی خدا تو نہیں ہے پر خدا سے جدا تو نہیں ہے، نبی خدا تو نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، جدا بھی نہیں بولے تو کیا خدا سے، تو یہ نبی توحید پرست۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی سلسلے میں، اسی غلو کے سلسلے میں ایک شاعر حالی گزرے ہیں، انہوں نے کچھ اشعار جو ہے ایک نظم لکھی یہ بدعتیوں کے بارے میں، اور جو ہے یہ غلو کرنے والوں کے بارے میں ایک جو ہے نظم انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کرے غیر بولتا نان مسلم، وہ لوگ اگر بت کی پوجا کرے تو کافر، بولتے نا تم بھی کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو خدا کا بیٹا کوئی بولتا ہے تو ان بھی کافر بول دیتے، ہاں؟ اور کیا ہے؟ جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، یعنی آگ کو سجدہ کرے تو بھی کافر بول دیتے، بولتے نا بھائی، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ہاں نہیں بول رہے تو بولا کیا ہے؟
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب یعنی ستارے، اسٹار، وہ ستاروں میں کچھ کرشمہ اگر کوئی مانتا ہے تو اس کو بھی کافر قرار دیا جاتا ہے، اس کو بھی کافر قرار دیا جاتا ہے، مگر مومنوں پر، اللہ اچھی بات دیکھیے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مومنوں پہ کشادہ کھلے ہیں راستے، واٹ ایور اٹ از، جو بھی کرو میں مسلمان، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے پرستش کرو، جس کے سامنے جھکو، جس کے سامنے سجدہ کرو، جس سے چاہے مانگو، ہاں، اور نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ، ہمارے امام اعظم جی غلو، امام اعظم کہنا غلو، کس کو؟ نبی سے ہٹ کر کے کسی کو امام اعظم کہیں گے تو ان کی شان میں تم نے غلو کیا، یہ امام اعظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بولیے اعظم نہیں، اعظم نبی ہے، سب سے بڑے امام نبی ہے، ارے وہ تو نبیوں کے امام ہیں، نبی کو اعظم نہیں بولتے، سمجھیے، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، یہ نبی کو جو ہے تم اعظم کا لفظ تو نہیں استعمال کرتے، لیکن امام کے لیے امام اعظم کو، تو اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، بہترین نظم انہوں نے لکھی، یہ سب بھی کرو، تم مزاروں پہ سجدہ کرو، ہاں، ستاروں سے کچھ مانگو، کچھ بھی کرو تمہارے لیے، کیونکہ تم مسلمان کا نام رکھے ہوئے نا، عبداللہ، عبد الرحمان، عبد الجلیل، تم مسلمان کا نام رکھے، تمہارے لیے کھلے ہیں راستے، دربار پارٹی چلتا، توحید میں خلل نہیں آتا، اس سے توحید میں خلل نہیں آتا، اسلام بھی تمہارا بگڑتا نہیں اور ایمان بھی جاتا نہیں، جو دل میں آئے کرو، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح بعض ایسے شرک کے الفاظ ہیں جسے بہت سارے مسلمان جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، بول چال میں استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ اور آپ کی پناہ کا طالب ہوں، اللہ اور آپ کی پناہ نہیں، کیا بولو، صرف اللہ تیری پناہ چاہتا، کوئی پناہ نہیں دے سکتا، پناہ دینے والا اللہ کی ذات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اور کیا فرماتے، اللہ اور آپ کا سہارا ہے تو میرا کام بن گیا، اور اللہ اور آپ اگر نہیں ہوتے تو میرا کام نہیں بنتا تھا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اس طرح سے کہنا بھی ہے تو کہو کہ اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا، یہ لفظ بیچ میں پھر لگاؤ، ثم کہتے اس کو عربی میں، یہ لگا کر کے آپ کہہ سکتے، ورنہ کہو کہ اللہ نے چاہا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ مصیبت آئی اللہ کی طرف سے، یہ دولت ملی اللہ کی طرف سے، یہ نعمت ملی اللہ کی طرف سے، ہاں، فلاں نے نہیں دے دیا، فلاں نے نہیں دے دیا، نہیں، اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کسی اور کا نہیں۔ تو یہ جو ہے کچھ باتیں تھی غلو کے تعلق سے، تو میرے بھائیوں یہ غلو کو جو ہے اپنے اندر اگر کہاں پر بھی ذرا بھی اگر معاملہ ہے تو بھی اس کو جو ہے نکالنے کی کوشش کریں، ویسے بہت سے لوگ اس میں جو ہے پوری طرح سے جو ہے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، غلو کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس دلدل سے اپنے آپ کو نکالیں اور اس کا